السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 628واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک ممبر جو ایک شہر میں ایک مراٹھی نیوز پیپر کے نامہ نگار یعنی پریس رپورٹر ہے، انہوں نے اپنا درد مجھے سنایا۔ انہوں نے کہا، مولانا، بہت سارے مسلمان اور اس میں بھی خاص طور پہ جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ نیوز پیپر کا پریس رپورٹر ہونا، اخبار کا نامہ نگار ہونا، وارتاہار، پرتیندھی جسے کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اس لیے کہ اخبار وہ جھوٹ چھاپنے کا کام کرتے ہیں، اخبار کے اندر ساری خبریں جھوٹی آتی ہے، اس لیے اخباروں کے اندر کام کرنا یا اس کا پرتیندھی بننا یا اس کا وارتاہار بننا یا اس کا پریس رپورٹر بننا یہ ناجائز ہے۔ یہ تو تم جو کام کر رہے ہو، یہ کام کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے تم نے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اب وہ جو بیچارہ ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں پریکٹیکل ان سے ملا ہوا بھی ہوں ایک سفر کے درمیان میں۔ انہوں نے کہا، مولانا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اسلام کے اندر جو کام میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، میں نے چھوڑ دینا چاہیے؟ بھئی، ہمارے جن بھائی صاحب نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے، ایک تو وہ اور دوسرے وہ تمام بھائی، اس لیے کہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے جو ممبران ہیں اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی نیوز پیپر کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے مراٹھی نیوز پیپرز کے ساتھ جڑے ہیں۔ ایک بھائی صاحب ہمارے دینک بھاسکر کے پورے ایک ضلع کے وہ پریس رپورٹر اور پرتیندھی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبر بھی ہے، مجھ سے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ اخبارات کے ایڈیٹر الحمدللہ وہ بھی ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبر ہے، اور پرسنلی میری ان سے بات چیت ہوتے رہتی ہے۔ ان تمام کو بھی اور ان کے علاوہ آج ہمارے مسلم سماج، مسلم معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے دل سے ہی ناجائز اور حرام قرار دے دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ضروری وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، آج کے زمانے میں اخبار ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اچھی بری خبر کو پھیلا سکتے ہیں۔ اسی اخبار کی خبروں کے ذریعے سے ملک کا ماحول، شہر کا ماحول، علاقے کا ماحول جو ہے وہ پرامن بھی بن جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے۔ ایک نامہ نگار ہونے کے ناطے سے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاضر اور ناظر جان کر یہ نیت سے اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ بھائی میں پوری ایمانداری سے اپنا کام کروں گا، سچ کے علاوہ کسی بھی غلط بات کی رپورٹنگ نہیں کروں گا، تو میں کہتا ہوں یہ رپورٹنگ کرنا بھی کل قیامت کے دن آپ کے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ وہ نادان لوگ جو آپ کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ پریس رپورٹر بننا یہ اسلام کے خلاف ہے، بیچارے اصل میں وہ ہے جن کو خود کو اسلام نہیں پتہ ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے وہ کم علم، ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا مطلب چند عبادات، نماز روزہ، مسجد کے اندر آپ جا آ رہے ہیں، آپ نے ایک لباس پہن لیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ اب آپ مسلمان ہیں اور آپ جو ہے اسلام کی شناخت بن چکے ہیں۔ لیکن اگر
انہوں نے اسلام کی تھوڑی سی اسٹڈی کیے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اسلام سمندر کی طرح سے ہے. آپ جس لائن میں جس فیلڈ میں ہیں اگر اسی میں آپ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہو تو آپ کا اللہ کے حکم پر چلنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا آپ کے اس عمل کو دنیا کی بجائے دین بنا رہا ہے، اور اب آپ کا وہی عمل آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اسلام کی صحیح اسٹڈی نہیں ہونے کی وجہ سے، اسلام کا مطالعہ نہیں ہونے کی وجہ سے، اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک کا. ہمارے یہاں پر ہم نے جو اسلام کو سمجھا ہے وہ بیانات کے ذریعے سے، ہم کو جس نے جو بیان کے ذریعے سے سنا دیا ہم کو لگا یہی اوریجنل اسلام ہے. ہم نے کبھی اسلام کی اسٹڈی کرنے کو ضروری نہیں سمجھا. ہمارے میں سے کتنی مسجدیں ایسی ہے جن مسجدوں کے اندر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے. ہماری کتنی مسجدیں ایسی ہے جن کے اندر ایک نماز کے بعد میں معارف القرآن جو قرآن پاک کی تفسیر ہے یا کوئی اور تفسیر وہ پڑھی جاتی ہے. ہمارے اپنے ہم لوگ پرسنلی ایسے کتنے ہوں گے جنہوں نے بیٹھ کر، جن کو پڑھنا بھی آتا ہے ماشاءاللہ، لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی اگر ہے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ کیا اور سیرت کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا اور سیرت کے اوپر انہوں نے محنت کی اور سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی اللہ کے نبی کی سیرت کیسی ہوتی ہے. نہیں، معلوم ہی نہیں ہے ہم کو. تو جب ہم کو سیرت پتہ نہیں، قرآن کبھی ترجمے سے پڑھے نہیں، کبھی قرآن کی تفسیر کی ہم کو ہوا نہیں لگی، اور کبھی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے اس میں ہم نہیں بیٹھے تو اسلام ہم کو کیا سمجھ میں آئیں گا؟ پھر ہمارا اپنا ایک اسلام گھڑا جائے گا جو ہوٹلوں کے اندر ہم چند لوگ بیٹھ کر وہیں پہ اسلام کی باتیں کر کے ایک نیا مسئلہ گھڑیں گے اپنے دل سے. پھر ہم ایک نئی چیز پیدا کریں گے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. کسی چبوترے پہ بیٹھ کر وہاں پہ ہمارے ذریعے سے شریعت کے مسئلے طے ہوں گے، ہوٹلوں میں طے ہوں گے، چوراہوں پر طے ہوں گے کہ دیکھو فلانا جو کام کر رہا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کھول کے دیکھنے کا تو موقع نہیں ملا، لیکن ہماری جو چوپال ہے، ہمارا جو چوراہا ہے، ہمارے جو ہوٹل کے ٹیبل ہے، اسی کو ہم نے اسلامی شریعت نافذ کرنے کا اور اسلام کے مسائل طے کرنے کی دارالقضا بنا دیا. وہیں بیٹھے بیٹھے سب کام چل رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائی. آج مسلمانوں میں یہ جو جہالت ہے، یہ جو مسلمانوں کا جو لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ گرا ہوا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے تعلیم کو اسلام کے خلاف سمجھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دے کر. ناگپور کے اندر ہمارے اصلاح معاشرہ کا ایک ممبر، ایک نوجوان بچہ جو مجھے لگتا کچھ 10ویں 11ویں میں تھا، اسی ٹائم سے ہمارے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، پورے اہتمام سے، پابندی سے ہمارے اسباق بھی سنتا ہے. اب ماشاءاللہ وہ بچہ LLB کر رہا ہے. اس کو کسی نے کہا، ارے بولے میاں تم ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے تھے اور مسجد میں بھی آتے جاتے تھے، لیکن اچانک میں یہ تم نے LLB میں کیوں ایڈمیشن لے لیے؟ یہ LLB کرنا، یہ وکالت کرنا اپنا کام نہیں ہے. یہ اس کو چھوڑ دو تم، اور یہ چھوڑ کے کوئی دوسرا کورس سلیکٹ کرو، یا پھر ایک کام کرو، کسی مدرسے میں داخلہ لے کے عالم دین بن جاؤ، حافظ قرآن بن جاؤ. اس بچے نے میرے سے سوال کیا کہ میرا فرسٹ ایئر ہو چکا ہے، اب میں سیکنڈ ایئر کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں کیا کروں؟ اپنا سیکنڈ ایئر ادھورا چھوڑ دوں، اس کے ایگزام دینے کے بعد میں پھر کسی مدرسے میں داخلہ لوں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ اکثر لوگ وہ بار بار مجھے یہی کہتے ہیں. اب محترم بزرگوں بتائیے مجھے آپ، وہ مسلمان قوم کہ جس نے میڈیکل سائنس کے اندر، جس نے فلسفی کے اندر،
جس نے دنیا کی ادر جو فیلڈس ہے اس کے اندر دنیا کو ایسا ایسا ذخیرہ علم دیا، ایسی ایسی کتابیں دی جن سے آج کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ جابر ابن حیان سب سے پہلے سائنٹسٹ، ان کی کتاب القانون آج بھی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ ابن سینا دنیا کے پہلے سرجن، پہلے آرتھوپیڈک سرجن، جنہوں نے سرجری کرنے کا، آپریشن کرنے کا طریقہ کار نکالا، وہی مسلمان قوم کا آج یہ حال ہو چکا ہے کہ اس نے اسلام کو اور باقی علوم کو الگ الگ کر دیا۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ارے بھائی آپ کسی بھی فیلڈ، کسی بھی لائن میں رہ کر اگر اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے پہ کر رہے ہیں تو وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے بچے کو بہکانا شروع کر دیے لوگوں نے۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا نہیں بیٹا ایسا مت کرو۔ ایک عالم دین اگر اپنے وعظ کے ذریعے سے، اگر اپنے علم کے ذریعے سے امت کی رہبری کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، تو وہیں پر ایک وکیل اگر وہ اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے پر عمل کرنے والا ہے تو وہ امت کی زندگیوں کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ آج میں نے کہا ہمارے قوم، ہمارے سماج میں جتنے علماء کا ہونا ضروری ہے، مفتیوں کا ہونا ضروری ہے، حفاظ کا ہونا ضروری ہے، اتنے ہی ڈاکٹرز، وکیل، انجینئرز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا جس نے تم کو مشورہ دیا وہ بیچارہ زندگی میں کبھی کسی پولیس چوکی کی چوکھٹ پہ نہیں گیا، اسی لیے اس کو سب ہرا ہرا سدھر رہا ہے۔ 2-4 بار کورٹ کچہری کے راؤنڈ مار کے آتا تھا نا، تب اس کو جا کے وکیلوں کی قدر معلوم ہوتی تھی کہ وکیل کیا ہوتا ہے اور وکیل کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ میں نے کہا اس کی فیملی کے اندر کسی کو شاید کسی کیس کے اندر اٹھا کے نہیں لے کر گئے، رات کو 2 بجے گھر پہ آ کر جا کے ان ماں باپ سے پوچھو جن کے بے قصور نوجوان بچوں کو رات میں 2-2 3-3 بجے گھروں سے اٹھا کر لے کر گیا، اور لے جانے کے بعد میں آج تک ان کا پتہ نہیں چلا وہ بچے کہاں پر ہیں۔ مسلمانوں کے ایسے سینکڑوں ہزاروں بچے بے قصور 8-8 سال 10-10 سال جیلوں کے اندر انہوں نے سزائیں بھگتی بغیر کسی جرم کے، زندگیاں برباد ہو گئی ان کی۔ لیکن یہ وکیل ہی تھے جن مسلمان وکیلوں نے بغیر فیس لیے کہ نچلی عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ان کے کیس لڑے، اور لڑنے کے بعد امت مسلمہ پر جو دہشت گردی کا داغ لگا ہوا تھا اس کو دھونے کا کام کیا۔ کس نے کیا؟ یہ وکیل نے ہی کیا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو نچلی عدالتوں نے موت کی سزا دے دی، پھانسی کی سزا دے دی، لیکن وکیلوں کی ہی محنت تھی، انہوں نے ان کو ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے باعزت بری کرایا، اور ماشاءاللہ آج وہ نوجوان جن کو موت کی سزا ملی ہوئی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بتاؤ ان ماں باپ کی، ان رشتہ داروں کی، ان کے بچوں کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے اہل و عیال کی جو دعائیں ہیں وہ دل کے گہرائیوں سے کس کے لیے نکل رہی ہے؟ ان وکیلوں کے لیے جنہوں نے ان کے بچوں کو آزاد کرایا۔ میں نے اس نوجوان کو سمجھایا اس طریقے سے۔ تو آج محترم بزرگوں، ہمارے سوچ کا فرق ہے، سوچ کا، اس لیے اپنی سوچ بدلو، سوچ۔ ارے بھائی آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، جو تعلیم حاصل کرنی ہے بالکل کرو، لیکن اپنی نیت درست رکھو۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے واسطے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گا، اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں گا، پھر اس مخلوق کے اندر چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، نیت اگر خدمت کی ہے
تو اس کے ڈاکٹری کا پیشہ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک نوجوان اگر اس نیت سے LLB کر رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے 498 کے کیسز اور میاں بیوی کے جو مسائل ہیں وہ عام ہو چکے ہیں، تو میں کسی اچھے دارالقضاء سے دارالافتاء سے ربط کر کے ایسے جو مسائل میرے پاس آئیں گے ان کو بجائے غیر اسلامی عدالتوں اور کورٹوں کے ان کو دارالقضاء اور دارالافتاء میں بھیج کر وہاں پیار محبت سے ان کے مسائل حل کراؤں گا، تو اس وکیل کا وکیل بننا بھی اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، چاہے آپ وارتاہار ہو، وکیل ہو، ایڈوکیٹ، کچھ بھی ہو، آپ کی نیت اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ ہے، وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔